لیکن انشاءاللہ اس فتنے کا سر ہم کچل چکے ہیں. ہاں، اب میں ان کو یہیں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت دوبارہ نہیں آئے گی. کہتا ہے میں کال دوں گا. میں نے کہا کال تم دو گے؟ حکیم ثناء اللہ پھر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ڈنڈا تیل میں رکھا ہوا ہے، تم آ کے دکھاؤ ذرا وہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنا کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، سب کچھ بہت جلدی بدل رہا ہے، اور جیسے ہی سپٹمبر کا اختتام قریب آتا جا رہا ہے ہر چیز میں تیزی دکھائی دے رہی ہے، اور سیاست جو ایک دم جو ہے وہ ٹھہراؤ کا شکار ہو گئی تھی، یکسوئی سی اس پہ چھا گئی تھی، اس میں ایک دم سے تیزی آ گئی ہے. اس وقت لندن میں کیا چل رہا ہے اور کن امور کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہے، یعنی پنجاب حکومت کا مستقبل کیا ہے، اور اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو ہے وہ آج جو پی ٹی آئی کا جو اجلاس ہوا پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں، جس میں پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی اور کابینہ کے اراکین نے جو ہے وہ شرکت کی. اس اجلاس میں کیا ہوا، اور اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے وہ پنجاب نے سندھ دشمنی کی آخر انتہا کیسے کر دی. یعنی انتہا بھی ایسی کہ جس کو انتہا نہیں کہا جا سکتا بلکہ اس کو سفاکیت کہا جا سکتا ہے. یعنی انتہائی گھنونا عمل، انتہائی گھنونی حرکت، اور انتہائی گھنونی میں کیا بولوں، شرم آنی چاہیے پنجاب حکومت کو ایسی حرکت کرتے ہوئے. ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سیاست نہیں کی جاتی، لیکن پنجاب حکومت اس وقت اس حد تک گر چکی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا، سیلاب زدگان کا تو خیال نہیں رکھ سکی، تاہم وہ انسانیت کے دائرے سے بھی باہر چلی گئی ہے. کر دیں پلیز. صاحب یہ بتائیے گا کہ سیلاب زدگان کے لیے ابھی تک کتنی بیرونی امداد جو ہے وہ اس وقت تک پاکستان کو موصول ہو چکی ہے؟ دوست ممالک اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کی پورا تعاون جاری ہے، اور ان کے جہاز، ہوائی جہاز، بحری اپنا ٹرینز آ رہی ہیں، بحری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے، اور پاکستان کے عوام بھی دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں، اور حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں بھی بھرپور اپنی فرض کی ادائیگی کر رہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو مخلوط حکومت، اس نے تقریباً 70 ارب روپے ہر خاندان کے لیے 25,000 روپیہ جو سیلاب میں جو متاثر ہوئے ان کے لیے ہم تقسیم کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ جو باقی پانی، خوراک، تمبو، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی این ڈی ایم اے کے ذریعے اور صوبائی حکومتیں بھی پی ڈی ایم اے کے ذریعے کام کر رہی ہیں. افواج پاکستان بھی پوری طرح اس میں، پوری قوم جو ہے وہ جو دکھی انسانیت کے لیے دن رات خدمت کر رہی ہے. ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لندن کی، تو اس وقت لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے زیادہ تر جو اراکین ہیں ان کی ایک بڑی بیٹھک ہو رہی ہے، جس میں اسحاق ڈار بھی شامل ہیں. تاہم حیران کن طور پر لندن میں ہوتے ہوئے اس اجلاس میں خواجہ آصف اور اپنا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کو مدعو نہیں کیا گیا. بہرحال یہ تو اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے ہی ہے. تاہم ناظرین، اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں
کہ جو آج جو بڑی بیٹھک ہوئی ہے اس میں سب سے پہلا جو نقطہ جس پر غور کیا گیا وہ تھا نواز شریف کی واپسی۔ ناظرین، یہ 3 گھنٹے سے لگ بھگ اجلاس چلا اور اس میں سب سے جو پہلا نقطہ تھا وہ تھا کہ نواز شریف کی واپسی کیسے ممکن بنائی جائے اور اس کے حوالے سے ماحول کس طرح سازگار کیا جائے اور اس کے حوالے سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ان کو ضمانتیں دی گئی تھیں یا جو ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں ان پر کس حد تک عمل ہوا ہے اور مزید کتنی تاخیر ہوگی۔ تاہم ناظرین، اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کی وطن واپسی کو جلد از جلد ممکن بنایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے سخت اور سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنا نواز شریف صاحب جلد اپنے ملک میں اور اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے نواز شریف صاحب کو۔ تاہم ناظرین، اس سے ہٹ کر جو بات ہوئی ہے وہ ہے کہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، اس کے حوالے سے انتہائی اہم تبادلہ خیال کیا گیا ہے جس کو جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا گیا ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ طے پایا ہے کہ جو اس ملاقات میں یا اس میٹنگ میں امور طے پائے ہیں اس حوالے سے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ وطن واپسی کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کریں گے، تفصیلی ملاقات ہوگی اور اس میں نئے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ ناظرین، اس اجلاس میں جو ہے وہ اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمران خان کی ہونے والی ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں میں عمران خان کو دی جانے والی شٹ اپ کال اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو معاملات ہو چکے اس سے متعلق بھی نواز شریف کو آگاہ کیا گیا۔ تاہم یہ طے پایا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لے رہے اور وہ جس طرح ان کا جو پروسیجر ہے آرمی ایکٹ کے مطابق نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا، اس کے مطابق ہی نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر ہوگا اور وہ ناموں کی فہرست وزیر اعظم کو ارسال کریں گے اور وزیر اعظم ان میں سے جو بھی موسٹ سینئر ہوگا یا جو بھی میرٹ پہ آئے گا اس کا جو ہے وہ تقرر کریں گے۔ تاہم یہ طے پایا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر میرٹ پر ہوگا۔ ناظرین، لندن میں ہونے والی اس بڑی بیٹھک میں یہ بھی طے پایا گیا کہ پنجاب حکومت میں پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد فوری طور پر جو ہے وہ پیش کی جائے اور آئندہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا، نیکسٹ چیف منسٹر کون ہوگا، اس کے لیے جو اختیار ہوگا وہ جو ہے وہ اجلاس کے مطابق جو ان کے درمیان مشاورت ہوئی اس میں آصف علی زرداری کو سونپا گیا ہے اور وہ چودھری شجاعت کے ساتھ مشاورت کے بعد وزیر اعلیٰ کا تقرر کریں گے۔ پھر وہ وزیر اعلیٰ یا تو پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے یا پھر کاف لیگ سے ہو سکتا ہے یا پھر آزاد اراکین اسمبلی میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تاہم اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو نیکسٹ ہوں گے اس کا تقرر کا جو اختیار ہے وہ آصف علی زرداری کو سونپ دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری کو گیم چینجر کہا جاتا ہے اور آصف علی زرداری کے پنجاب پہنچنے سے پہلے ہی آج اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کا ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت عمران خان نے کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان نے اراکین پنجاب اپنا پنجاب کا کابینہ کے جو اراکین ہیں ان سے بھی ملاقات کی۔ ناظرین، یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے عمران خان کی یہ انتہائی اہم تھی، اس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ میٹنگ لانگ مارچ کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے تھی، تاہم جو حقیقی ذرائع ہیں یا جو انتہائی اہم ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان اجلاسوں کا لانگ مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت بچاؤ تحریک تھی اور پنجاب کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ جو پرویز الہی ہیں ان سے مزید اگر بات چیت کی بھی جائے اور اگر 9 اراکین اسمبلی جو کاف لیگ کے ہیں وہ اگر چودھری شجاعت کے پاس واپس چلے جاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بچتی۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے، کیونکہ پنجاب میں اس وقت پنجاب کا گورنر بھی نہیں ہے، تو تاہم اگر کچھ گڑبڑ کر دی جاتی ہے تو ایک مختصر مدت کے لیے گورنر راج بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑنے کے لیے جو ہے وہ گورنر کو لیٹر لکھتے بھی ہیں اور گورنر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے
تو بھی ان کے لیے مسئلے ہیں. تاہم یہ آج جو اجلاس ہوا اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے لیے شکایتوں کے انبار لگا دیے گئے. اراکین پنجاب اسمبلی نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے, ان کے مسائل سننا تک گوارا نہیں کرتے. ان کے حلقوں کے لوگ سیلاب میں ڈوب گئے, مر گئے, بہہ گئے. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے چکر کاٹتے رہے, لیکن وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنا پرویز الہی ان نے ان سے امداد دینا یا وہاں تک امداد کا پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے, ملنا تک گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ مطلب جو مونس الہی صاحب ہیں اس نے بھی ان حلقوں کو سیکیور کیا جو ان کے اپنے حلقے تھے. تاہم جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے حلقے ہیں ان کو بالکل ہی نظر انداز کیا گیا. تاہم ناظرین, جو اراکین جو پنجاب کابینہ ہے انہوں نے عمران خان کو آگاہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے, اور جو بھی فائل منظوری کے لیے یا کسی بھی اہم کام کے لیے یا کوئی بھی سمری اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس بھیجی جاتی ہے تو پرویز الہی صاحب اس سمری کو اول تو منظور نہیں کرتے, رکھ دیتے ہیں, پڑی رہتی ہے, اور اگر جو اس کو واپس کرتے بھی ہیں تو اس پر ایسے اعتراضات تکنیکی طور پر لگا کر یعنی اس سمری کو مسترد شدہ سمری ہی تصور کیا جاتا ہے. تو کابینہ کے اراکین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ان سے ملتے تک نہیں ہے, اور کابینہ کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ ان کا رویہ مناسب نہیں ہوتا, اور جو ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں, جو ہمارے ایم پی ایز کے مسائل ہیں, اگر وہ ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکس نہیں کرتے. تاہم ناظرین, آج کے اس اجلاس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب نے سرنڈر کر دیا. پی ٹی آئی پنجاب نے پنجاب اسمبلی میں یوں سمجھ لیں کہ سرنڈر کر دیا, پرویز الہی سے دستبردار ہو گئے, اور اب پنجاب حکومت چند گھنٹوں کی یا پھر 2-3 دنوں کی یا کتنے دنوں کی مہمان ہے. فی الوقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. تاہم پی ٹی آئی نے سرنڈر کر دیا اور پرویز الہی سے دستبردار ہو گئے. ناظرین, جیسا کہ میں نے جو ہے وہ اجلاس کی ابتدا میں ہی کہا تھا کہ پنجاب حکومت نے یعنی پرویز الہی حکومت نے سندھ کے ساتھ جو حشر کیا ہے, ایک غیر انسانی عمل کیا ہے, ایک ایسا وحشیانہ اور ایک ایسا غلیظ عمل کیا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ناظرین, آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت سندھ کا بڑا حصہ ڈوب چکا ہے. اس وقت سندھ کے بڑے بڑے شہر زیر آب ہیں, اور ہمارا جتنا بھی سندھ کا جو سامان تھا یا جو گوداموں میں تھا یا جو بڑے اسٹورز میں تھا وہ سب برباد ہو چکا ہے. اس وقت سندھ میں کچھ بھی دستیاب نہیں ہے. تاہم جو ہے وہ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آٹا اور دیگر ضروری اشیاء جو ہیں وہ پنجاب سے خریدی جائیں, کیونکہ پنجاب کا زیادہ تر حصہ سیلاب سے بچ گیا ہے. تو ناظرین, سندھ حکومت نے وہاں پنجاب سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھاری مقدار میں آٹا, چاول اور گھی اور جو دیگر سامان تھا اس کی خریداری کی, اور پھر وہ ٹرکوں کا قافلہ جب امدادی سامان لے کر سندھ کی طرف آ رہا تھا تو سندھ پنجاب بارڈر پہ ان ٹرکوں کو روک دیا گیا, اور باحکم پنجاب حکومت, باحکم وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ان ٹرکس کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا. یہ انتہائی شرم کی بات ہے. آپ اگر اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے, آپ اگر اپنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے, آپ اگر اپنے لوگوں کی اشچوئی نہیں کر سکتے, آپ اگر اپنے لوگوں کا تن نہیں ڈھانپ سکتے, تو کم سے کم اگر کوئی کوشش کر رہا ہے اس کو تو کرنے دیں. کیا ہو جاتا اگر یہ سامان, کیا پنجاب کسی اور ملک کا حصہ ہے یا سندھ کسی اور ملک کا حصہ ہے؟ تو ایسی صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ پنجاب سندھ حکومت کو پنجاب حکومت کے اس جابرانہ, ظالمانہ, وحشیانہ اور جانوروں جیسے اس عمل کی سخت مذمت کرتے ہوئے یہ معاملہ وفاق کے سامنے بھرپور انداز میں اٹھانا چاہیے تاکہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی سدباب کیا جا سکے. ناظرین, آخر میں آپ ذرا ایک ویڈیو کلپ پہ رکھ رہا ہوں, اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو ہے وہ عمران خان کو سابق امریکی صدر ٹرمپ کا جڑواں بھائی کیوں کہا جاتا ہے, یا مطلب اس کا جڑواں کیوں کہا جاتا ہے. ذرا یہ کلپ ذرا سا بہترین ہے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا. These guys are so alike that shortly before he was elected, Khan was also embroiled in a sexual harassment scandal.
And just like Trump, he got through it. And for some strange reason, Billy Bush got fired again. Poor Billy, he was just trying to start a new life. तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।